السلام علیکم۔ آج میں آپ کو اسکوئر روٹ فائنڈ کا مطلب معلوم کرنا، دا اسکوئر روٹ معلوم کرنا سکھاؤں گی آف دی فالوئنگ کا مطلب ہے نیچے دیے گئے، یہ نیچے دیے ہیں نا، اس لائن کے یہ نیچے دیے ہوئے ہیں نا نمبرز کہتے ہیں اعداد، یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 یہ سارے نمبرز ہی ہیں۔ باعث سے پرائم مفرد فیکٹرزیشن تجزیہ۔ سب سے پہلے میں آپ کو مفرد اعداد کے بارے میں بتاؤں گی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اگر آپ کو مفرد اعداد کے بارے میں پتہ ہوگا تو پھر ہی آپ پرائم فیکٹرزیشن کو حل کر سکیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں ہمارے سامنے کویسچن نمبر 1 ہے 16 اس کا ہم نے اسکوئر روٹ معلوم کرنا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے لکھوں گی 16 کا ہم نے اسکوئر روٹ معلوم کرنا ہے۔ تو جب انہوں نے بولا ہوا ہے آپ اسکوئر روٹ معلوم کریں تو ہم نے اس کے اوپر اسکوئر روٹ کا جو سمبل ہے یہ ہے نا، اسکوئر روٹ کا سمبل یہ ہے، یہ اوپر ہم نے اس کے بعد ہم برابر لگائیں گے۔ اب انہوں نے ہم سے کہا ہے کہ پرائم فیکٹرزیشن جو ہے نا اس کے ذریعے آپ حل کریں۔ پرائم کسے کہتے ہیں؟ پرائم کہتے ہیں مفرد، ٹھیک ہے؟ مفرد اعداد کون سے ہوتے ہیں؟ مفرد اعداد وہ اعداد ہوتے ہیں جو ایک پر اور اپنے آپ پر تقسیم ہو جائے اور کسی دوسرے پہاڑے پر تقسیم نہ ہو۔ مثال کے طور پر 2 کیا ہے؟ 2 ایک مفرد عدد ہے، 2 کا اپنا آپ کیا ہے؟ 2 ہی ہے، 2 ایک بار 2، ٹھیک ہے؟ اور 2 ایک اور پہاڑے پر تقسیم ہو جائے گا، وہ ہے 1 2 بار 2، اور یہ 2 کسی پہاڑے میں نہیں آئے گا۔ 2 آپ نے دیکھا کسی پہاڑے میں آتا ہو؟ اکیلا 2، ایسے 6 2 بار 12 ایسے تو آ جاتا ہے، یہ تو پھر 2 ایک کے ساتھ آیا نا، نہیں اکیلا 2 کسی اور پہاڑے پہ آیا، 1 یا 2 کے علاوہ کسی اور پہاڑے پر نہیں آیا، اس لیے یہ مفرد ہے، یعنی ایسے اعداد جو صرف اپنے آپ پر 2 کا اپنا آپ کیا ہے؟ 2 ہی ہے، ایسے اعداد جو اپنے آپ پر اور ایک پر تقسیم ہو جائیں اور کسی دوسرے پہاڑے پر تقسیم نہ ہوں، اور بھی بہت سے پہاڑے ہیں، 3 کا 4 کا 5 کا 6 کا 7 کا، کسی اور دوسرے پہاڑے پر تقسیم نہ ہو، صرف ایک پر اور اپنے آپ پر 2 کا اپنا آپ کیا ہے؟ 2 ہی ہے۔ اسی طرح 3 بھی ایک مفرد عدد ہے، وہ کیسے؟ اب 3 کو اب تقسیم کر کے دیکھ لیں، 3 کا اپنا آپ کیا ہے؟ 3 ہی ہے نا، 3 اپنے آپ پر تقسیم ہوگا اور 3 ایک اور عدد پر تقسیم ہوگا اور وہ ہے 1، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ 3 کسی اور پہاڑے میں نہیں آتا، سنگل کسی اور پہاڑے میں 3 نہیں آتا۔ یہ دیکھ لیں، یہ 3 جو ہے وہ اس کی پرائم نمبر ہے، 3 ایک پرائم نمبر ہے۔ کیوں پرائم نمبر ہے؟ یہ دیکھیے 3 اپنے آپ پر، 3 کا اپنا آپ 3 ہی ہے، 3 اپنے آپ پر اور 1 پر تقسیم ہو رہا ہے۔ اسی طرح جو بھی عدد یا اعداد، ٹھیک ہے، 1 پر اور اپنے آپ پر، ٹھیک ہے، اپنے آپ پر تقسیم ہوں، اپنے آپ پر، ٹھیک ہے، وہ پرائم نمبرز کہلاتے ہیں، یعنی کہ مفرد اعداد کہلاتے ہیں جو 1 پر اور اپنے آپ پر تقسیم ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ 3 اور اسی طرح 4 کو اگر ہم دیکھیں تو 4 جو ہے وہ 2 پر بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ 4 2 2 بار 4، ٹھیک ہے، اس پر بھی ہو گیا۔ 4 جو ہے وہ اپنے آپ پر بھی ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ 4 جو ہے وہ 1 پر بھی ہو جاتا ہے۔ یہ اس لیے جو ہے وہ مفرد پرائم نہیں ہے، مفرد نہیں ہے، یعنی کہ پرائم نہیں ہے، پرائم نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟
کیونکہ ہم نے کہا ہے کہ اپنے آپ پر اور جو ایک پر تقسیم ہو، ٹھیک ہے، وہ ہوتا ہے مفرد. لیکن یہ تو دو پر بھی تقسیم ہو رہا ہے، کسی اور تیسرے پہاڑے پر بھی. کسی تیسرے پہاڑے کا ذکر تک نہیں کرنا. ایسے اعداد جو ایک پر اور اپنے آپ پر تقسیم ہو، ایسے اعداد جو ایک پر اور اپنے آپ پر تقسیم ہو جائیں، صرف یہ دو پہاڑوں پر ایک پر اور اپنے آپ پر تقسیم ہو جائیں، وہ مفرد اعداد کہلاتے ہیں. تو یہ ہمیں سوال جو دیا گیا ہے 16 کی انہوں نے ہمیں بولا ہے پہلے آپ پرائم فیکٹرزیشن یعنی مفرد. پرائم کا مطلب ہوتا ہے مفرد اور فیکٹرزیشن کا مطلب ہوتا ہے تجزیہ. پرائم کا مطلب آپ کو جیسا کہ میں نے بتا دیا مفرد، اور فیکٹرزیشن کسے کہتے ہیں؟ فیکٹرزیشن کہتے ہیں تجزیہ کو. فیکٹرزیشن کہتے ہیں تجزیہ کو، ٹھیک ہے. فیکٹرزیشن کا مطلب تجزیہ. 16 جو ہے اگر ہم اس کی تجزیہ کریں، آپ کے سامنے اب میں 16 کی تجزیہ کرتی ہوں. یہ ہم رف پیج پر آ گئے ہیں اور ہم 16 کی تجزیہ کرتے ہیں. اب دیکھیں 16 جو ہے وہ 4 پر بھی پورا تقسیم ہو جاتا ہے. 4 بار 16. 8 پر بھی تقسیم ہو جاتا ہے. 8 2 بار 16. لیکن ہم اسے 4 پر تقسیم نہیں کریں گے کیونکہ 4 مفرد نہیں ہے. 4 مفرد نہیں ہے، پرائم نہیں ہے. یہ پرائم نہیں ہے، پرائم نہیں ہے، یہ پرائم نہیں ہے، ٹھیک ہے. 8 پر بھی اس کی 8 پر یہ تقسیم ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. 16 can be divided by 8. 8 پر بھی تقسیم ہو سکتا ہے 8. مگر ہم یہ جو 8 ہے 8 is not a prime number. 8 is ہے not نہیں a prime number. کیونکہ 8 جو ہے دیکھیں آپ کے سامنے 8 جو ہے وہ 2 پر بھی تقسیم ہو جاتا ہے. 4 2 بار 8. اور 8 جو ہے وہ 4 پر بھی تقسیم ہو جاتا ہے. پرائم نمبر وہ ہوتا ہے جو ایک پر اور اپنے آپ پر تقسیم ہو. ایک پر اور اپنے آپ پر. یہ تو 2 پر بھی ہو رہا ہے، 4 پر بھی. 8 جو ہے وہ 2 پر بھی تقسیم ہو رہا ہے، 4 پر بھی تقسیم ہو رہا ہے، اس لیے پرائم نہیں ہے. پرائم نمبر صرف 2 پہاڑوں پر تقسیم ہوتے ہیں. ان 2 پہاڑوں پر تقسیم ہوتے ہیں. ابھی پرائم نمبر صرف 2 پہاڑوں پر تقسیم ہوتے ہیں. ایک تو ایک پر، ایک اس پر، ایک پر، ایک پر، ایک پر اور اپنے آپ پر. صرف 2 پہاڑوں پر تقسیم ہوتے ہیں. صرف 2 پہاڑوں پر، اپنے آپ پر اور ایک پر، اور کسی پہاڑے پر تقسیم نہیں ہوتے. اب دیکھیں 8 جو ہے وہ تو 2 پر بھی ہو رہا ہے، 4 پر بھی ہو رہا ہے. 8 ایک پر بھی ہوتا ہے، یہ دیکھیں. اور 8 اپنے آپ پر بھی ہو جاتا ہے. مگر 8 4 اور 2 پر بھی تقسیم ہو رہا ہے نا، اس لیے 4 اور 2 پر بھی تقسیم ہو رہا ہے، اس لیے یہ پرائم نہیں ہے. اس لیے 8 پرائم نہیں ہے. 8 is not prime. تو آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ کیوں نہیں پرائم. کیونکہ یہ ایک پر اور اپنے آپ پر تقسیم ہونے کے علاوہ اور دوسرے پہاڑوں پر بھی تقسیم ہو رہا ہے. جبکہ پرائم نمبر وہ ہوتا ہے جو صرف ایک پر اور اپنے آپ پر ہی تقسیم ہو. اب 16 کو اس حساب سے ہم 2 پر تقسیم کر سکتے ہیں کیونکہ 2 ایک پرائم نمبر ہے. 2 8 پر 16. اسی طرح 8 کا پہلے میں نے آپ کو بتا دیا ہے یہ 4 پر بھی ہو سکتا ہے، اور مگر ہم نے 4 پر نہیں کرنا کیونکہ 4 مفرد نہیں ہے. پھر 2 پر کرنا ہے. 4 2 بار 8. پھر ہم نے کس پہ کرنا ہے؟ 2 2 بار 4. پھر 2 1 بار
2। ये 4 को 4 पर भी कर सकते, लेकिन 4 को 4 पर क्यों नहीं किया? क्योंकि 4 मुफरद नहीं है। क्यों 4 मुफरद नहीं है? ये देखें, मैंने आपको बताया था ना, 4 अपने आप पर भी तकसीम हो जाता है, 1 पर भी, लेकिन ये 2 पर भी होता है। 2 पर तकसीम हो गया ना, इसलिए ये मुफरद नहीं है। सिर्फ प्राइम नंबर 2 पहाड़ों पर तकसीम होते हैं, और वो 2 पहाड़े कौन से हैं? एक अपने आप पर और एक एक पर। ठीक है, 2 पहाड़ों पर तकसीम होना और किसी पहाड़ों पर तकसीम नहीं होना। ये तीसरे पहाड़े पर भी आ गया है, 2 पर भी आ गया, इसलिए ये प्राइम नहीं है। तो इस तरह जो है ये हमने प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए हैं 16 के। ये है जी 4 बने, 1 2 3 4। प्राइम फैक्टर्स कितने बने हमारे पास? 4। अब हम लिखेंगे 4 की पावर 2। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये जो जज़र होता है ना, जज़र, ठीक है, जज़र की पावर कितनी होती है? ये जज़र की अलामत किसके बराबर होती है? जज़र की जो अलामत है वो किसके बराबर होती है? वो 1/2 के। ये जज़र की अलामत की एक कीमत होती है, वो कितनी होती है? 1/2। आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, फिर 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास 4 की पावर क्या रह जाएगी? 1। ऐसे भी कैंसिल कर सकते हैं और ऐसे भी, 2 मल्टीप्लाई 1/2, 2 से 2 कैंसिल, और 4 की पावर क्या रह गई? 1। अब 4 1 बार 4, ये इसका आंसर है। आप ऐसे भी कर सकते हो, और आप एक और तरीका है, उस तरीके से भी आप हल कर सकते हो। वो तरीका कौन सा है? आप ये चारों फैक्टर लिखो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। इसके बाद हमने इक्वल टू लगाना है। इसके बाद हमने क्या करना है? 2 की पावर 2, यानी कि ये 2 दफ़ा कर देना, और 2 की पावर 2, ये वाले 2 ये इसके बराबर कर दिए, ये वाले 2 इसके बराबर कर दिए। ये 2 से जज़र कैंसिल, 2 से जज़र कैंसिल, और 2 ज़रब 2 इज इक्वल टू 4। ऐसे भी हल कर सकते हैं। ये आपने कैंसिल करने की जो मैं लाइंस लगा रही हूँ ना, ये आपको समझाने के लिए लगा रही हूँ, आपने उधर नहीं लगानी कोई भी इस किस्म की लाइंस, ये वाली, ठीक है। और ये आपको पता है ये जज़र कैसे कैंसिल होता है, वो मैंने आपको कैंसिल करने का तरीका बता दिया है कि ये जो सिंबल है ना जज़र, इसकी भी एक कीमत है, वो क्या है? 1/2। ठीक है, ये जो जज़र है ना, अगर आप इसकी जगह के 1/2 लिख देंगे ना, जज़र की जगह पर, आप इसका मतलब यही होगा कि ये जज़र है। 1/2, अगर मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको एक रकम दूँ, मैं आपको ये रकम दे रही हूँ 4 1/2, तो इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब ये है कि ये 4 जज़र के अंदर है। ये 4 क्या है? जज़र के अंदर है। 1/2 जो है ना, उसकी जगह हम जज़र, और जज़र की जगह 1/2 लिख सकते हैं। ये दोनों बराबर हैं। जज़र की कीमत है ये 1/2। समझ आ गई है? इस तरह ये मैंने आपको आज क्वेश्चन हल कर दिया है। इसी तरह आपने ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो हल करने हैं, और अगर आपको समझ नहीं आती, नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके हर तरह के सवालात के जवाब आपको दूंगी।